السلام علیکم، میرا نام ایمان ارشد وڑائچ ہے اور میں جی سی یونیورسٹی میں بیچلرز آف اسٹڈیز میں فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا ڈپارٹمنٹ آف پبلک پالیسی اینڈ گورننس سے تعلق ہے۔ آج میں جس کتاب کی بات کرنے لگی ہوں اس کا نام ہے دی ورڈز آف مائی فادر، لو اینڈ پین ان پیلسٹائن۔ یہ ایک فلسطینین امریکن آتھر کی کہانی ہے اپنے الفاظ میں۔ اور اگر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دوں کہ یوسف کا تعلق کیا ہے یا یوسف اس وقت کیا کر رہے ہیں، تو یوسف اس وقت واشنگٹن ڈی سی یو ایس میں قیام پذیر ہیں اور وہاں پہ کیپٹل ہل پہ بھی کام کر چکے ہیں۔ کیپٹل ہل ان کی مین گورنمنٹ کی فنکشننگ ایک ایریا ہے، یونٹ ہے واشنگٹن ڈی سی میں۔ اور یوسف پیلسٹینین ڈپلومیٹک جو ڈیلیگیشن ہے اس کا حصہ بھی رہ چکے ہیں۔ یوسف کی کہانی غزہ سے شروع ہوتی ہے۔ وہ دیر البلاح کے ایریا میں پیدا ہوئے اور انہوں نے وہاں اپنا بہت زندگی کا وقت گزارا۔ اپنا ارلی چائلڈہڈ ان کا سارا دیر البلاح میں ہے۔ ان کا جو فیملی ہوم ہے وہ سینچریز پرانا ہے، ان کے فارم لینڈز ہیں وہاں پہ، اور ان کی جگہ کی ایک خصوصیت ہے اور وہ بشیر فیملی سے تعلق رکھتے ہیں جو غزہ کی ایک پرومیننٹ فیملی ہے۔ یہ جو کتاب ہے ان کی نہ صرف یوسف کی زندگی پہ فوکس کرتی ہے بلکہ یوسف کے جو فادر ہیں خلیل بشیر، جو ایک ہائیلی ریپیوٹیڈ ایجوکیشنسٹ ہیں، جنہوں نے اپنے وقت میں بہت سے بی بی سی، سی این این، گارڈین اور اس طرح کے نیوز چینلز اینڈ نیوز آؤٹلیٹس کے لیے انٹرویوز بھی دیے، اپنی جرنی کے بارے میں بتایا، اور انہوں نے بہت سا کام کیا ایجوکیشن کی فیلڈ میں وہاں پہ۔ اور اس کتاب میں جو سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ایک پیس کا میسج دیتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہاں پہ دیکھنے والی ہے، کیونکہ ہم جب بھی پیس کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں بہت سے خیالات آتے ہیں کہ کیا یہ کو ایگزسٹنس کی صرف بات ہے؟ نہیں، پیس از اباؤٹ کو ایگزسٹنس ایز مچ ایز اٹ از اباؤٹ کو ریزسٹنس، اور یہ کتاب اس جرنی کو بھی ایکسپلین کرتی ہے۔ سو میں یہاں پہ کتاب میں جو لکھا ہے اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کروں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ جب تک آپ یہ کتاب نہ پڑھیں آپ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے، اس جرنی، اس ایکسپیرینس کا نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن اگر آپ کو ایک اوور آرچنگ آئیڈیا دوں تو یہاں پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو یوسف کی کہانی میں سب سے اہم پہلو ہے کہ یوسف 14 سال کے تھے جب اسرائیلی سولجر نے ان پہ انہیں شوٹ کیا، اور بات صرف یہاں سے نہیں شروع ہوتی، یہ تو ان کی شاید زندگی کا سب سے ایک اہم موقع تھا۔ 1995 سے لے کے 2000 تک اس دورانیہ میں ان کے جو علاقہ تھا، ان کے گھر کے قریب اسرائیلی سیٹلمنٹس بننا شروع ہو گئی تھیں، ان کے جو فارم لینڈ کے ایریا اس پہ بھی قبضہ ہونا شروع ہو گیا تھا، لیکن ان کی زندگی اتنی بری طرح متاثر اس وقت تک نہیں تھی۔ لیکن جیسے ہی سیکنڈ انتفاضہ شروع ہوا، جو ایک ریزسٹنس کی ایک اہم پہلو تھا فلسطینین جو ہسٹری ہے اس میں، اس وقت یوسف کے گھر کے اوپر اسرائیلی سولجرز نے قبضہ کر لیا۔ ان کے گھر کے سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور، ایون روف ٹاپ ان کے قبضے میں تھی۔ انہیں اپنے ہی گھر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی اجازت نہیں تھی۔ رات کے وقت انہیں ایک لیونگ روم میں ان کی پوری فیملی کو، 12 ان کے فیملی کے ممبرس تھے، انہیں لاک کر دیا جاتا تھا۔ اگر یہاں تک کہ اپنے باتھ روم جانا ہے یا کچن تک ایکسیس چاہیے تو اس کے لیے بھی آپ کو ایک اسرائیلی سولجر آپ کو اکمپنی کرتا تھا۔ لیکن سب سے مختلف چیز یہ ہے کہ اس وقت میں بھی، ان حالات میں بھی ان کے فادر نے پیس کا میسج دیا۔ جب اسرائیلی سولجرز نے کہا کہ آپ یہ گھر چھوڑ دیں، انہوں نے کہا میں یہ گھر نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے بھرپور کوشش کی انہیں تنگ کرنے کی، ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کہ کسی طرح وہ اپنا علاقہ چھوڑ دیں، اپنا گھر چھوڑ دیں، لیکن انہوں نے نہ ان کے ساتھ بدتمیزی کی اور نہ ہی اپنی جگہ چھوڑی، جس سے ان کا جو ریزالو ہے اور جو ان کا اسٹرینتھ آف کیریکٹر ہے وہ واضح ہوتا ہے۔ اور ظاہری سی بات ہے جب یوسف نے اپنے فادر میں یہ چیز دیکھی تو اس وقت تو وہ چیز کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ انہیں اپنے فادر کے ساتھ بہت مشکل پیش آتی تھی، کیونکہ ان کے فادر ایک سرٹن ایکسپیکٹیشنز بھی تھی، کیونکہ ان کے ایجوکیشن سے ان کے فادر کا تعلق تھا، تو ان کو یہ بھی ہوتا تھا کہ ہمارے گھر کے جو مرضی حالات ہوں، چاہے ہم آکوپیشن میں ہی رہ رہے ہیں لیکن آپ کے گریڈز ایکسلنٹ ہونے چاہیے، آپ کو اپنی اسٹڈیز میں جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں یو نیڈ ٹو فلفل دیم ایٹ اینی اینڈ ایوری کاسٹ۔ اور نہ ہی وہ اسرائیلی سولجرز کو کچھ کہتے تھے، تو یوسف کو اس وقت نہیں سمجھ میں آتا تھا، لیکن بعد میں اس چیز کو انہوں نے سمجھنے کی شروع کی کہ یہ کیا مطلب ہے، اس پیس کا، اس سب کا کیا مطلب ہے۔ تو اس چیز کو یہ کہانی اور یہ کتاب ایکسپلور کرتی ہے، اور آہستہ آہستہ ہم دیکھتے جائیں تو انہی کے حالات اور مشکل ہوتے گئے۔ گھر پہ کیونکہ قبضہ تھا، فریڈم نہیں تھی کہیں سے ادھر سے ادھر جانے کی بھی، اور اسی طرح واقعہ اور حالات چلتے گئے۔ لیکن ایک دن جب UN کی
کچھ ڈیلیگیشن آئی ہوئی تھی ان کے گھر پہ اور ان کے فادر خلیل بشیر سے ملنے آئے ہوئے تھے. تو ایک انانیمس اسرائیلی سولجر نے یوسف پہ گولی چلائی, جس کے نتیجے میں ان کی اسپائن میں گولی لگی. اور اسی وقت جب وہاں پہ یو این کی ڈیلیگیشن یا ان کے جو بھی گاڑیاں کھڑی تھیں انہی میں ان کو ٹیل اویو لے کے جایا گیا, جو اس وقت اسرائیل کا کیپٹل بھی ہے. اور وہاں پہ جب کہ ایک اسرائیلی سولجر نے یوسف کو شوٹ کیا, اسرائیلی ڈاکٹرز, اسرائیلی نرسز نے ہی یوسف کی زندگی بچائی. اور وہ یوسف کے لیے سب سے ایک انسائٹ فل ایکسپیرینس تھا, اور ایک سب سے مختلف ایکسپیرینس تھا کہ ایک ہی ایتھنیسٹی یا ایک ہی جگہ کے لوگوں نے پہلے مجھے مارا, میرے پہ گولی چلائی, جبکہ میں نے انہیں کچھ کہا بھی نہیں تھا. اس وقت وہ اپنی ٹین ایج میں تھے, اور ادھر ہی اسی جگہ کے ڈاکٹرز اور نرسز میری ہی زندگی بچاتے ہیں. تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی چیز کو وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کے پاس ایک اپرچونیٹی آئے, اور وہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن جس کا نام سیڈز آف پیس ہے, اس کے ذریعے فرسٹ ٹائم یو ایس ٹریول کیا. اس وقت تو ان کا واحد یہی تھا کہ وہ غزہ سے نکلنا چاہتے تھے, اور جیسے اپنی کتابیں میں لکھتے ہیں کہ جب میں نے لفظ سنا امریکہ تو میں نے کہا میں نے تو صرف امریکہ جانا ہے, اس سے زیادہ ان کو اس سے زیادہ نہیں تھا کہ میں کیا کرنے لگا. لیکن وہاں پہ سیڈز آف پیس میں جارڈن, ایجپٹ, اسرائیل اور پیلسٹائن سے بچے آئے, اور ان کے ساتھ انہوں نے انٹریکٹ کیا, اور ان سے 14 سے لے کے 16 سال کی عمر کے بچوں کے ساتھ ملے, ان کے ساتھ بیٹھے, بات کی, ڈائلاگ کیا, اکٹھے اسپورٹ ایکٹیویٹیز میں انگیج کیا. تو ان کے زندگی میں پرسپیکٹیوز بدلنا شروع ہو گئے, نہ صرف بدلے بلکہ ایکسپینڈ ہونا شروع ہو گئے کہ ایک ہی مسئلے کے مختلف آؤٹ لکس بھی ہو سکتے ہیں. یہاں پہ میں یہی ایڈ صرف کرنا چاہوں گی کہ جو اس وقت سیڈز آف پیس آرگنائزیشن ہے یہ آج بھی فنکشننگ ہے, اور اب یہ ساؤتھ ایشیا سے بھی لوگوں کو لاتی ہے, جس میں انڈیا, پاکستان سے بھی. اور ایسے مواقع کے ذریعے ہم لوگ ایک جو ہمارے ہی کانفلکٹ کی ادر سائڈ ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں. اسی کتاب میں یوسف نے پورا چیپٹر اپنی سیڈز آف پیس جرنی کے اوپر لکھا ہے, اور اس کے بعد واپس آنے کے بعد جو ان کا شوق تھا کہ نہیں مجھے باہر جا کے پڑھنا ہے, مجھے باہر سے تعلیم حاصل کرنی ہے, لیکن ان کے لیے اپنا ایریا چھوڑنا آسان نہیں تھا. اس کے بعد وہ کچھ دیر رمالہ بھی ایک پیلسٹینین سٹی ہے, وہاں پہ انہوں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی. اس کے بعد فائنلی ہی could go to America and he could travel there and he could study there. لیکن اس سارے میں ان کے جو فادر کے الفاظ تھے ان کے ساتھ ہمیشہ رہے. اور سب سے ایک انٹرسٹنگ بات جو نوٹ کرنے کی ہے کہ پوری فیملی کی کوششوں کے باوجود, ان اسرائیلی سیٹلرز کی کوششوں کے باوجود, اسرائیلی سولجرز کی کوششوں کے باوجود وہ خلیل بشیر کو ان کے گھر سے نہیں نکال پائے, اور آخر میں وہی سولجرز وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے, اور وہ گھر انہی کے پاس واپس آ گیا. اور یہ میسیج ہے فارگیونیس کا, اور یہ آئیڈیا ہے کہ ہم اسی چیز کو ہم مختلف پہلوؤں سے کیسے دیکھ سکتے. لیکن یہاں پہ ایک اور بہت ضروری چیز ہے جس میں میں دیکھنا سے ہے کہ جودائزم اور زائنزم دو مختلف چیزیں ہیں, اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ یہ نہیں سمجھ پاتے تو آپ اس کتاب کو بھی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. کہ یہاں پہ ایک جگہ یوسف کہتے ہیں کہ جیوز ہمارے کزنز ہیں, اور دوسری طرف وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں اینٹی زائنسٹ ہوں, تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے. اور یہی ریٹرک سمجھنا ہمارے لیے اہم ہے, اور اسی لیے ہم اس کتاب کے اوپر ہی بات کر رہے ہیں تاکہ ہم یہ سمجھیں, اور آج جس پروپیگنڈا کی بیسس کے اوپر اسرائیل اپنے ظلم کی داستانیں لکھ رہے ہیں اس کے اگینسٹ کھڑے ہو سکیں. بیکاز ایز اٹ از سیڈ اویئرنیس از ریزسٹنس انڈر ایوری اینڈ آل سرکمسٹانسز. اور ہمیں یہ جاننا ہے کہ کو ایگزسٹنس کہیں چاہیے, یہاں پہ کہیں کو ریزسٹنس چاہیے. جیسے میں نے بات کی کہ یوسف کے فادر کے الفاظ ان کے ساتھ ہمیشہ رہے. سو یوسف کے فادر ہمیشہ کہتے تھے کہ پیس بگنز ایٹ ہوم, پیس بگنز ان می, پیس بگنز ان ہم, پیس بگنز ان ہر, پیس بگنز ان دیم. سو دیٹس آئیڈیا. اور اسی کتاب کے اختتام میں یوسف نے ایک خط لکھا ہے, دیٹ از ایڈریس ایز اے لیٹر ٹو دا سولجر ہو شاٹ می, جس میں وہ بات کرتے ہیں, جس کا وہ سٹارٹ کرتے ہیں ڈیئر کزن سے, جس کی سٹارٹنگ لائن سے میں پڑھنا چاہوں گی. ڈیئر کزن, وائی I have many questions to ask you, but the most insistent one is why. Why did you shoot me? What made you feel and what made you fire at a skinny 15-year-old kid who was standing next to his father, waving goodbye to some visitors? Why did you feel as you squeezed your trigger?
اور آخر میں یہ بتانا چاہوں گی کہ میرا خود بھی سیڈز آف پیس آرگنائزیشن کے ساتھ تعلق ہے، اور پچھلے 6 سالوں میں میں نے بہت سے فلسطینی، اسرائیلی اور مڈل ایسٹرن اور انڈین اور امریکن لوگوں کے ساتھ ان پرسن بھی ملی ہوں، ورچولی بھی، اور میں نے یہ دیکھا کہ ہر پرسپیکٹیو کے لیے ایک ڈفرینٹ ڈائمینشن ضرور ہوتی ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہمیں اسے ایکسیپٹ کرنا ہے کہ یا ہم غلط ہیں یا وہ صحیح ہیں، لیکن اگر ہم دوسری سائڈ کو سمجھیں تو اسی میں ہمارے لیے ایک اویئرنیس کی اپرچونیٹی ہے، اینڈ اویئرنیس از اے فارم آف ریزسٹنس۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی، کیونکہ میرے لیے فرسٹ ٹائم جب میں نے کتاب پڑھی تھی 2018 میں، تو مجھے لگتا تھا کہ خلیل بشیر یا یوسف بشیر کیسے اتنا پیس کا میسج دے سکتے ہیں، اس طرح کہ ایون میں تب سیڈز آف پیس کا حصہ بن چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے یقین نہیں آتا تھا، اور میرا بہت دل کرتا تھا کہ میں ان سے دفعہ پوچھ سکوں یہ اپنی کیسے کہہ سکتے ہیں، مطلب آپ یہ سب کیسے کہا ہے کہ انہیں کوئی ایک لوگ ہوں اسرائیلیز آپ کو شوٹ کریں اور اس کے بعد آپ ان کے ساتھ بیٹھیں اور انہی کے ساتھ ڈائلاگ کریں، تو کیسے؟ سو مجھے کچھ چیزیں ایز اے میریکل ہوتی ہیں۔ 2022 میں میں پہلی دفعہ ان پرسن یوسف کے ساتھ مل سکی، اور ہماری واشنگٹن ڈی سی ہی ملاقات ہے پالیسی میکنگ پروگرام میں، اور وہاں پہ بہت سے لوگ ان سے بہت سے مختلف سوال کر رہے تھے، اور میرا ان سے ایک ہی سوال تھا، آپ کے فادر کیا کہنا چاہتے تھے؟ اینڈ انہوں نے اس پہ یہی دوبارہ بات کی کہ میرے فادر ہمیشہ سے امن پسند تھے، ان کی زندگی کی سب سے بڑی کہانی میں اگر دیکھا جائے تو وہ کہتے تھے کہ میں نے اپنی لینڈ، اپنا گھر نہیں چھوڑنا، آخر میں ان اسرائیلی سیٹلرز کو ان کا گھر چھوڑنا پڑا، لیکن وہ انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اب تو وہ وفات پا گئے، لیکن اپنے ہی گھر میں انہوں نے اپنے آخری زندگی کا حصہ گزارا، اور یوسف آج بھی ان کے الفاظ کو اسی طرح یاد کرتے ہیں، اور میں بھی سمجھتی ہوں کہ میں نے ان کے الفاظ سے بہت سیکھا ہوگا، اور میں آپ سب کو بھی کہنا چاہوں گی کہ یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے۔ I'm really thankful to the DC University's book club. They've provided me with an opportunity to present my ideas, to talk about this book, and as a free space, I think it's more about a dialogue space that this opportunity provides, and I think this lack of dialogue space in Pakistan, that is the basic problem, and it is through such initiatives that we can create more spaces for people to come together, to talk about books, to talk about anything, so many perspectives, so many lenses to a certain issue or a certain concept. And so I hope you enjoyed this book review, and I look forward to your comments. Thank you.